علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ راحیل شریف کی طرف سے ایک بیان پہلے ایسا اشارہ آیا تھا کہ وہ صرف تبھی جوائن کریں گے جب تمام مسلمان ممالک اس میں شامل ہوں گے، آپ کی توقعات اب اس سے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا من حیث ایک آزاد ملک اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا چاہیے کہ ہمیں مسلم امہ کے درمیان کس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے اور ہمارا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس چیز کا تعین جو ہے ہماری ریاست کو اور ہمارے حکمرانوں کو کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی مسلم امہ کی کوئی فوج بنتی ہے تو میرا خیال ہے کوئی بھی ملک اس کو اپوز نہیں کرے اور ایسا ہونا چاہیے۔ کس کے مقابلے میں؟ حقیقتاً دہشت گردی کے مقابلے میں، حقیقتاً ان قوتوں کے مقابلے میں جو آپ کی تھنکنگ، آپ کے افکار، آپ کی ریاست، آپ کی جغرافیائی حدود کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے نیٹو کا ایک آپ وجود دیکھتے ہیں جس میں مختلف ممالک کی فوجیں شامل ہیں۔ اتحاد کی نوعیت یہ ہونی چاہیے کہ لیکن جب اس طرح کا کوئی اتحاد بنے گا تو پھر وہ اتحاد بنے گا۔ اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام ممالک کی فورسز برابری کی سطح پہ اس میں شریک ہوں، ان ممالک کی فورسز کے سربراہان مشترکہ کوئی شورا، کوئی کمیٹی، کوئی کونسل بنائیں، وہاں پر برابری کی سطح پہ بیٹھ کر فیصلے کریں، فیصلے کا اختیار کسی ایک ملک کو نہ ہو۔ جب آپ وہاں پر تمام ممالک کو یہ اختیار دیں گے تو پھر اس طرح کی فورس کو چلانے کے لیے فنڈنگ کا بھی اہتمام ان تمام ممالک کو کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ تمام ممالک مل کر اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں لاعمل عمل بنائیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر یہ دہشت گردی کے خلاف ہے، سرآنکھوں پر بہت اچھی بات ہے، تو دہشت گرد تو اس وقت شام کے اندر موجود ہیں، موصل کے اندر موجود ہیں، عراق کے اندر مسلسل گزشتہ اس عرصے میں داعش کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے۔ لیبیا کے اندر اس وقت بھی جو ہے داعش کا قبضہ ہے، لیکن وہاں پر ہماری ان اتحادی فورسز کا، جس کو اس وقت جو ہے ہم اتحادی فوج کہتے ہیں، اس کا کوئی عمل دخل ان تینوں ممالک میں کہیں پر نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتا ہے تو وہ یمن میں نظر آتا ہے۔ بڑا ارلی ہوگا یہ، بڑا جو ہے وہ میں ذرا یہ پوائنٹ مکمل کر لوں۔ ٹھیک ہے، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بڑا ارلی ہوگا کہ ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اتحاد کی بھی ابھی کوئی تفصیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی تفصیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور اس میں جو ممالک اسلامی دنیا کے اہم ممالک شمار ہوتے ہیں، جن میں انڈونیشیا ہے، جس میں ملیشیا ہے، جس میں مصر ہے، جن کی فوجیں ہیں، وہ اس اتحاد میں اس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہی۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیں اس تمام اتحاد کا سارا فنڈ سعودی حکومت کے ذمہ ہے، یعنی وہ پیسے دے گی اور یہ فوج جو ہے ان کے منشا کے مطابق کام کرے گی۔ یعنی پیسہ ایک ملک دے رہا ہے، باقی سارے ممالک کی فوجیں جو ہیں اس ملک کی منشا کے مطابق، منصوبے کے مطابق اپنا رول پلے کریں گی۔ اب ایسی صورتحال میں اب بہت سارے نکات ہیں جس کو میں اگر بیان کرنا چاہوں تو ٹائم آپ کا لگ جائے گا۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر پاکستان جیسے ایک ایسے ملک میں جہاں پر گزشتہ 30-35 سالوں سے پوری قوم دہشت گردی کا شکار رہی ہے، فرقہ وارانہ مسائل کا شکار رہی ہے، اختلافات کا شکار رہی ہے، اور اس میں بھی بیرونی ہاتھ کم نہیں تھے، تو ہمیں کسی ایسی آگ میں، کسی ایسی جنگ میں، کسی ایسے مسئلے میں جس کے خد و خال کسی پر بھی واضح نہیں ہے، اگر ہم اس میں گھستے ہیں تو یقینی طور پر اس کا نقصان ہے۔ I get your point۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات شروع کی کہ ناموس رسالت کے لیے جو ہماری حکومت کی کوششیں، اور جو چودھری نثار صاحب نے مسلم ممالک کے جو سفیر ہیں انہیں بھی بلایا، اور مقامی سطح پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں، میں علامہ امین شہیدی صاحب اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ کیا چودھری نثار جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ ابھی تک حکومت نے صحیح طور پر اس معاملے کو ہینڈل کیا؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا میں جو خرابیاں ہوئیں وہ ہوئیں، اس وقت شاید ہماری حکومت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں، لیکن اب اگر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک انتہائی حساس ایشو ہے توہین رسالت والا، اور اس حساس ایشو پر آپ سستی نہیں برت سکتے، آپ کو ہر صورت میں کوئی ایسا ایکشن لینا پڑے گا جس کے نتیجے میں کوئی بھی شخص، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، وہ ایسی کوئی جرأت نہ کرے جس سے تمام عالم اسلام کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ان کی دل آزاری ہو۔ تو اس حوالے سے جو بھی قدم اٹھے گا تعمیری انداز میں تو وہ یقینی طور پر مثبت ہوگا اور اس کے اچھے اثرات ملک پر مرتب ہوں گے۔ دیکھیں، مگر اب یہ کہنا کہ اس کو ایک اور لیول پر لے کے جایا جائے، مطلب OIC بھی انوالو ہو، عرب لیگ بھی انوالو ہو، لیٹرز لکھے جائیں،
ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ اس وقت عالم مغرب اور عالم مشرق کا جو ٹکراؤ ہے، اور خصوصاً عالم اسلام کے مقابلے میں مغربی جو افکار ہیں، ان افکار کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ چیزیں مختلف سٹیٹس کی سربراہی میں اور ان کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں. لہٰذا وہ این جی اوز جن کو مغربی ممالک کی طرف سے بڑے بڑے فنڈز ملتے ہیں، اسی نہج پر اور اسی رستے میں کام کر رہے ہیں.